آج جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے جو واقعہ چلڈرن ہاسپیٹل لاہور میں پیش آیا، جہاں پہ آن ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب کو مریض کے لواحقین نے مارا، زود کوب کیا اور لہو لہان کر دیا، اور ان کی ناک کی ہڈی اور جو سر کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب واقعہ ہے کیا، ایک بچہ جو کہ 4 سال کا تھا، جس کو انہوں نے خسرے یا میزلز کی ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی بچے کو، والدین نے جو ویکسین کا اسکیجول ہوتا ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مفت لگتی ہے، وہ نہیں لگوائی ہوئی تھی، کیونکہ شاید ان کا یقین نہیں تھا کہ ویکسین جو ہے وہ بچے کو بچاتی ہے۔ اب وہ خسرہ ہوا، خسرے کے بعد نمونیا ہوا، نمونیا کے بعد اس کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئیں، اور جو بچہ ہے اس کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا، اور وہ چلڈرن ہسپتال لاہور لے کے آئے، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو بغیر کسی سفارش کے آئی سی یو، جو سب سے بیسٹ جگہ ہوتی ہے، جو مطلب جہاں پہ سب سے زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، جہاں کا سٹاف جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے، وہاں پہ اس بچے کو داخل کیا اور وینٹیلیٹر پہ، یعنی کہ مصنوعی سانس اس کو لگایا گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ہاسپٹل کی، جو آپ سب سے سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں داخل کیے جاتے ہیں، اور جتنا اوور برڈن ہاسپٹل ہے اس کے باوجود اس بچے کو بیسٹ سہولیات دی گئیں۔ اب وہ بچہ جو ہے بڑے عرصے سے، کچھ دنوں سے وہ جو وینٹ پہ تھا، اور بچے کی حالت اتنی اچھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ ڈیلی اس کو پروفیسر صاحبان اور جو ہے راؤنڈ ہوتا ہے وہ سارے چیک بھی کر رہے تھے، جو ان کی 24 آورس کی پروگرس ہوتی ہے اس کی بیس پہ نیکسٹ ڈے اس کا فیصلہ بھی ہوتا تھا۔ اور والدین سارے کے سارے جو ہے نا وہ انفارم تھے کہ بچے کو کی حالت کے بارے میں، اور انہوں نے ریٹن بھی کنسنٹ دی ہوئی تھی۔ اب بچہ جس دن ایکسپائر ہوا صبح 6 بجے کے قریب، اور لیڈی ڈاکٹر صاحبہ اس بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ اب وہاں پہ 2 ڈاکٹر تھے، ایک اس سائڈ کے بچوں کو دیکھ رہا تھا، دوسرے اس سائڈ کے۔ جو لیڈی ڈاکٹر تھیں وہ اس بچے کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے ساری کاؤنسلنگ کی ہوئی تھی، سمجھایا ہوا تھا۔ والدین، بچے کے جو اٹینڈنٹس تھے، انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ وہ بچے کی کنڈیشن سے آگاہ ہیں۔ اب جب بچے کی ایکسپائری ہوئی، لیڈی ڈاکٹر نے ان کو میت حوالے کی اور وہ سارا کچھ، تو اس دوران شاید بچے کا جو نانا تھے، وہ میرا خیال ہے کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ سے تھے، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور جس طرح ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ڈینائل نہیں تھا۔ انہوں نے نہ صرف فیمیل کو انہوں نے کہا آپ چلی جاؤ، ہم میل کو ہم نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے اس ڈاکٹر کو مارنا شروع کیا، جو کہ انتہائی نفیس اور بڑے شفیق ڈاکٹر ہیں، اور آج تک کبھی ان کے بارے میں کبھی کمپلین کہیں بھی نہ آن ریکارڈ ہے نہ کہیں ہے۔ اتنا مارا، 1 گھنٹے تک دروازہ بند کر کے ان کو مارتے رہ گئے، اور ان کا سر جو ہے سنک پہ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے لے کے آؤ، میں اس کا جو ہے نا گلا کاٹتا ہوں۔ اب دیکھیں اس ڈاکٹر پہ، جو انہی کا ہی بچے کو دیکھتا رہا، جو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی اور اگلے دن 8، یعنی کہ 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کن کے لیے؟ آپ کے ہی بچوں کے لیے۔ ان کے ورکنگ اور سے زیادہ ہیں، جو 48 گھنٹے ہفتے میں کرنے ہوتے ہیں، یہ اسے کہیں گنا زیادہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور لیس پے پہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اپنے ملک کے لیے، اپنی جہاں رہنے کے لیے، یہ ساری ڈیوٹی آورز کے باوجود، اب وہاں پہ صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، ڈاکٹر صاحبان بھی نہیں تھے، گارڈ سارے کے سارے غائب ہو گئے، جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کیا کام ہے یہاں پہ۔ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھی۔ 1 گھنٹے تک ڈاکٹر صاحب کو زود کو کیا گیا، لواحقین جو دوسرے اٹینڈنٹس تھے وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہ گئے۔ باقی سارے پیشنٹس اس دوران ان اٹینڈڈ گئے، ان کی کوئی میڈیسنز نہ ہو سکیں، لیکن وہ جو فیپ تھی وہ اس ڈاکٹر کو مارتی رہی۔ پیرامیڈکس وہاں سے غائب تھے، باقی ڈاکٹر صاحبان وہاں نہیں پہنچ سکے، کوئی کسی کو انفارم نہیں کر سکا، پولیس چوکی ہے نہیں۔ یہ آخر ہوا تو کیوں ہوا؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں اس ٹاپک پہ ضرور کہوں گا، اگر ان لوگوں کو قانون کا تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا، یہ کبھی بھی اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے۔ کسی بھی انسان کو پتہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کی غلطی بھی تھی بھی، تو ایک تو وہ دیکھ نہیں رہے تھے، اگر وہ دیکھ بھی رہے ہوتے اور کوئی غلطی ان کو لگتی بھی تھی، ایک اس کا پورا پراپر پروسیجر ہے، اور میں نے بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کو اس پروسیجر کے تحت سزائیں ہوتے بھی دیکھا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جتھے کا جتھا اٹھ کے سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر ہو گئے، نرسز ہو گئے، پیرامیڈکس ہو گئے، ان کو مارنا شروع کرنا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ایک ایسے پڑھے لکھے شخص کے ساتھ، جو کہ وہاں پہ موجود ہی، وہاں پہ چلڈرن اسپتال ہو گیا یا کوئی بھی ہاسپٹل ہو گیا، ہم غریب لوگوں کے ہی بچے جاتے ہیں۔ ایم این اے، ایم پی اے یا جو لیڈ کلاس ہے وہ وہاں ویسے ہی نہیں آتی، جو آپ کے بچوں کے لیے موجود تھا۔ 36 گھنٹے کی ڈیوٹی تھا، اور آپ نے اس کو جو ہے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔
یہ تو اللہ کا شکر ہوا وہ بچ گیا، لیکن وہ اس صدمے سے کیسے گزرے گا؟ کیا ہماری معاشرہ یا ہماری سوسائٹی، میرا سوال ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور وہ ہو بھی خود قانون کا رکھوالا، اس سے بڑی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ٹاپک پہ زیادہ بات کر سکوں، لیکن میں ضرور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر ہسپتالوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، میڈیسن نہیں آ رہی، بیڈ نہیں مل رہے، یا پورے لاہور جیسے بڑے شہر اور اس کے ارد و گرد ایک ہی چلڈرن ہسپتال ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہاں کے ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ یہ کام تو انتظامیہ کو ہوتا ہے، جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو میں ضرور میں بڑا دکھی ہوں اس چیز پہ۔ میرا دوست سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا جو بھاگ سکتا ہے اس کو اس ملک سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بھی کھڑے ہو کے جتھے کا جتھا کھڑا ہوتا ہے، اٹھا کے اگلے بندے کو مارنے لگ جاتا ہے، نہ ہی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی تمہارا قصور کیا ہے۔ ایک نے مارا ہاتھ، 4 لوگ جو ہے نا اس کو ثواب سمجھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تنظیمیں ہڑتال کریں گی، OPD علامتی ہڑتال ہوگی، اس پہ انڈور آؤٹ ڈور سلیکٹیو سرجریز، ایمرجنسیز تمام چل رہے ہوتے ہیں۔ اس علامتی ہڑتال سے کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں وہ جب تک سیکیورٹی لیجسلیشن نہیں کریں گے، دیکھیں باہر کے ملکوں میں آپ ہاتھ تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ قانون ہوتا ہے وہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس کی آپ کو پوری کی پوری سزا ملے گی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ کرا کے بعد میں صلح صفائی کرا کے، غریب بندہ ہے اس بیچارے نے کہاں اس کیس کو فالو کرنا ہے، بڑے لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ جو ہے اسی عوام کے ہاتھ پیٹنے کے لیے، آج وہ تھا کل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا بہرحال عوام سے، خاص طور پہ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام، ہمارے جو دینی علماء ہیں، کہ یہ ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ قانون کو ہاتھ میں کبھی بھی نہیں لینا چاہیے، کچھ بھی حالات ہو جائیں۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ ان ہسپتالوں میں ہی توڑ پھوڑ کریں گے اور ہسپتال کے عملے کو ہی مارنا شروع کر دیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے، آپ کے ہی بچوں کا نقصان ہے۔ اب جن کو تدفین کرنی تھی وہ اب جیلوں میں ہیں، اگر ان کے خلاف مقدمہ دہشت گردی کا لگ جاتا ہے تو 10 سال سے پہلے تو انہوں نے چھوٹنا نہیں ہے، حالانکہ اس کا بڑا قانونی پروسیجرز ہیں۔ آپ کو وہاں پہ DMS صاحبان ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے بھی تو آپ ان کو انفارم کریں، نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ میں ایسے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ICU زندگی موت کی کشمکش ہے، اور آج اگر وہ ڈاکٹر ہے، وہ غریب کا ہی بچہ تھا، وہ کون سا کوئی امیر کا بچہ تھا یا پولیٹیشین تھا، وہ ڈاکٹر کیوں بنتا؟ تو کل آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، کل آپ کے آنے والی نسل میں سے کوئی بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس کو بھی اس طریقے سے مارا جائے؟ ہماری سٹاف نرسز یہاں کام کرتی ہیں، لوگ ان سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ پیرامیڈکس ہیں جو آپ کے گن صاف کر رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کا ایک ڈیزگنیٹڈ کام ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ ایک کام کر رہا ہے، اور کسی بھی ایک بندے کے کام نہ کرنے سے پورے کا پورا سسٹم چوک کر جاتا ہے۔ مجھے صرف آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ اس چیز کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ غصہ کر جاتے ہوں، بہت زیادہ امید رکھتے ہوں کہ ڈاکٹر ہے وہ بچا لے گا، لیکن ہر چیز ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جو ہیں صرف ڈاکٹر کوشش کر سکتا ہے، اس علم کی بنیاد پہ جو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے کوشش ہی کی جا سکتی ہے، اور والدین بھی کوشش کرتے ہیں جب وہ لے کے آتے ہیں بچوں کو۔ بہرحال میں تو پڑھے لکھے لوگوں کو یہی کہوں گا، اگر فیملی ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس ملک سے بھاگ جائیں، آپ لوگوں کی یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔